بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے وہ عظیم مرد قلندر آپ کے سامنے حضرت مولانا سید ارشد مدنی، اللہ ان کی صحت میں عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے اس جانے پہچانے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جس میں اس مدرسے کی کارکردگی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ حضرات کے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے۔ گویا کہ آپ حضرات اس مدرسے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ مدرسے نے کیا کیا، مدرسہ کیا کر رہا ہے، مدرسے کے حسابات کیا ہیں۔ عام طریقے پر مدارس کی یہ زندگی ہے کہ وہ اپنے معاونین کے سامنے اپنی کارکردگی کو سال میں ایک مرتبہ کم سے کم لاتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد باقی رہے۔ مدرسوں کی زندگی میں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت پڑھی ہے قرآن شریف، ایک خاص واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دعا کو بیان فرما رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم نے بواد غیر ذی زرع
ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی اور وہاں پانی بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے اس جگہ لا کر چھوڑا اور چھوڑ کر جانے لگے۔ بچے کی ماں پیچھے دوڑتی تھی، کہاں اور کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن پیچھے مڑ کر حضرت ابراہیم نہیں دیکھتے تھے۔ ماں نے کہا یہ بتاؤ کہ خود چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہی اللہ ہمارا محافظ بھی ہوگا۔ یہاں رہے ہیں حضرت اسماعیل۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اہل یمن کے لوگ تھے، اہل یمن تھے جو گزرے، ان کا کوئی اونٹ کھویا گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھا، دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو گر رہے ہیں، یہ دلیل تھی کہ پانی ہے۔ اس درمیان میں اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اس کے تصرف سے پانی نکلا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ ماں نے اس کو گھیر لیا۔ وہ لوگ آئے تو حیرت زدہ رہ گئے کہ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پانی کا چشمہ ہے، ایک عورت ہے اور اس کا ایک بچہ ہے۔ تو انہوں نے ماں سے کہا، اس عورت سے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دے دی، مگر اس شرط پر کہ یہ پانی ہمارے تصرف میں رہے گا۔ بہت بڑی نعمت تھی، یہ لوگ یہاں رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل انہی لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی ان کی شادی ہوئی انہی لوگوں کے اندر، یہی اصل قریش کہے جاتے ہیں۔ اب جب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ جاؤ۔ یہ تو ایک شہر بن چکا تھا، ایک آبادی بن چکا تھا، اب یہاں اللہ کا گھر ہے۔ جس اللہ کے گھر کو طوفان نوح نے شکار بنایا تھا اور اب وہاں کوئی دیوار نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ بنیادیں ان کی بنائی ہوئی بھری ہوئی نہیں ہیں، بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ در و دیوار شہید ہو گئی تھی۔ اللہ کا حکم تھا کہ ان بنیادوں کے اوپر دیواروں کو اٹھاؤ۔ اٹھاتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ اپنے گھر کی اس خدمت کو ہم سے قبول کر لیجئے۔ ایک یہ دعا اور دوسری دعا یہ فرماتے تھے اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیجئے، اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ تین چیزیں، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی کتاب
دین کے علوم، حکمت. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت اور تہ کی بات، چھپی ہوئی باتیں جہاں عام طریقے پر لوگوں کا ذہن نہیں پہنچتا، ایسا رسول بھیجیے جو ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، سکھلائے. یہ 3 مقاصد ہیں جو دعا کر رہے ہیں جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اے اللہ ایسا رسول بھیجیے جو یہ 3 کام کرے. یہ تعلیم ایک بنیادی چیز. اب اللہ اپنے احسان کو اللہ اس امت کے ساتھ والذی بعث بالأمیین رسولا منہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. انہی 3 مقاصد کو دہراتا ہے اللہ قرآن کے اندر. ہم نے رسول کو بھیجا جو کیا کام کرتا ہے، وہی 3 کام جو باپ نے دادا نے دعا کی تھی، ہم نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور اس نے رسول کو تمہیں میں سے بھیجا. اس کے مقاصد میں کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. اللہ کی کتاب کی تلاوت تنہائی میں لوگوں کے سامنے، پھر صرف تلاوت نہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو الفاظ قرآنی ہیں ان الفاظ کے اندر مراد خداوندی معنی کیا چھپے ہوئے ہیں نہیں جانتے لوگ. رسول اللہ کے پاس جبریل امین صرف الفاظ لے کر نہیں آتے قرآن کے. قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. جو اللہ الفاظ اتار رہا ہے ان الفاظ کے اندر مراد خداوندی اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے. جبریل امین الفاظ بھی لے کر آتے ہیں اور ان کے اندر جو مراد خداوندی ہے رسول اللہ کو وہ بھی بتلاتے ہیں. اسی لیے جہاں اصول فقہ کی کتابوں کے اندر قرآن کسے کہتے ہیں وہاں اس کی تعریف آتی ہے هو النظم والمعنى جميعا. قرآن الفاظ اور ان الفاظ کے اندر کیا معنی چھپے ہوئے، اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ اترتے ہیں ان الفاظ کو جو وحی کے لکھنے والے کاتبین وحی جن کو کہا جاتا ہے ان سے لکھواتے ہیں، صحابہ کو پڑھاتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو یاد کراتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے جو معنی ان کے اندر چھپے ہوئے ان کو بیان فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا یہ کام رہا ہے اور اسی طرح قرآن جمع ہوا ہے. صحابہ کے سینوں کے اندر الفاظ بھی ہیں، مراد خداوندی قرآن کے معنی بھی ہیں اور اسی کو تفسیر کہا جاتا ہے. وہی تفسیر صحیح تفسیر ہے. نبی کریم علیہ السلام بیان مراد المتکلم، کلام اللہ کا ہے، اللہ کے کلام میں کیا مراد خداوندی اور معنی ہے ان معنی سے دنیا میں کوئی واقف نہیں. اگر واقف ہے تو وہی رسول واقف ہے
جس پر جبرائیل نے آ کر الفاظ بھی دیے اور قرآن کے معنی بھی دیے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور متفقہ مسلک ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو مراد خداوندی کو متعین کرتا ہے اپنے ذہن اور اپنی فکر سے، وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے. کسی کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی مراد اپنے ذہن سے متعین کرے؟ یہ تفسیر ہو ہی نہیں سکتی کلام اللہ کی. تفسیر تو وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ کو بتلائی. رسول اللہ نے اپنے الفاظ کے اندر اس کے معنی کو صحابہ کے سامنے پیش کیا. جو قرآن کے الفاظ تھے جیسے جبرائیل امین لے کر آئے لکھوا دیے گئے، یاد کرا دیے گئے. معنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے الفاظ میں بتایا. آج وہ معنی بھی محفوظ ہے، وہ الفاظ بھی الحمدللہ محفوظ ہیں. ان الفاظ کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، ان الفاظ کے معنی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مدارس یا وہ مدرسہ جس کو آپ حضرات چلا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، وہ خوش نصیب اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، الفاظ یاد کرا رہے ہیں، ان کے معنی جو متعین ہیں اور تفسیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معنی منقول ہے، ان معانی کو پڑھا رہے ہیں، دلوں میں اتار رہے ہیں. مدرسوں کی یہ زندگی ہے، مدرسوں کا یہ کام ہے. جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل و دماغ میں اتارتے رہے، پڑھاتے رہے، بیٹھالتے رہے. اللہ کا نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھا جب تک دین قرآن مکمل نہیں ہو گیا، شریعت مکمل نہیں ہو گئی. جب مکمل ہو گئی، جو رسول اللہ کے بعثت کا مقصد تھا، رسول بنا کر بھیجے جانے، پورا ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا، لیکن اس وعدے کے ساتھ اٹھایا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، قرآن کو ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کی کتاب صرف قرآن ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری ہیں. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر انجیل کو اتارا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر تورات کو اتارا، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر زبور کو اتارا. صحف ابراہیمی کا بھی ذکر قرآن کے اندر آتا ہے. اس سے پہلی بھی کتابیں تھیں، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ امت پر حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
کہ اس امت نے قرآن کی جس طرح حفاظت 1400 سال سے کی ہے اور آج کر رہی ہے، کسی امت نے اپنی کتاب کی حفاظت نہیں۔ قطع نظر اس کے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہوئی یا نہیں، رد و بدل کیا گیا الفاظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امتیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن کسی امت کا تعلق اپنی کتاب سے نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تعلق اپنی کتاب سے۔ قرآن کا حفظ اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھنا، اس مادیت کے دور میں جہاں دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آدمی لاکھوں لاکھ روپے کما سکتا ہے، پھر بھی ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو حفظ قرآن کرائیں گے۔ ان الفاظ کو یاد رکھنے والا، ان کی تلاوت کرنے والا، ان کے معنی کو جاننے والا، قرآن نے جس چیز کو حلال بنایا ہے اس کو زندگی میں اتارنے والا، قرآن نے جس چیز کو حرام کیا ہے اپنی زندگی کو اس سے پاک کرنے والا ہم اپنے بچے کو بنائیں گے۔ یہ اسی اللہ کے وعدے کا کرشمہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم فکر نہ کرو۔ جب وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں تو تم غور سے سنو، الفاظ کو یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت میں نہ لاؤ۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، جلدی مت کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا یہ اس وعدے کا کرشمہ ہے۔ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کو دے کر کے گئے اور یہ ہدایت دے کر کے گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا، پڑھا اور پھر اس کے بعد پڑھایا۔ ایسے تابعین ملتے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن پڑھانا بنا لیا۔ ایک ایک تابعی 70 سال تک مسجد میں بیٹھ کر صرف قرآن ہی پڑھانے لگا۔ ایک ایک آدمی مدرسہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد امت نے مدارس کو بنانا شروع کر دیا۔ قرآن کی تعلیم کیا چیز؟ قرآن کی وہی تعلیم جس کو مقصد بنا کر دادا نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اپنا احسان اپنے بندوں پر جتا رہا ہے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ اور وہی 3 مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد قرآن کی تعلیم، رسول اللہ اسی تعلیم کو دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا، پردے کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کو مقصد بنایا۔ پھر امت نے اس کے لیے مدارس کو بنانا شروع کر دیا جن کے اندر تعلیم ہوتی رہی۔ ہمارے اس ملک کے اندر اللہ نے قرآن کی اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے علماء دیوبند کو قبول فرمایا ہے۔ انہوں نے آج سے 150 سال پہلے کم و بیش وہ لوگ تھے، صرف عالم ہی نہیں تھے، اللہ والے تھے، جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے۔
رو رو کر اللہ کے سامنے انہوں نے ان حالات کے اندر جب یہ لگتا تھا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، اسلام کی بقا مشکل ہے، طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اور تائید سے ایک ایسی دیوبند جیسی جگہ میں نہ کوئی اقتصادی اعتبار سے مضبوط جگہ ہے، نہ زراعت کے اعتبار سے کوئی خاص امتیاز رکھنے والی جگہ ہے، ایک ایسی بستی کے اندر کہ جو قدیم ترین بستی تھی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا اور وہاں انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ نے اس مدرسے کے چلانے والوں کے دل کے اندر ڈالا کہ انہوں نے اس مدرسے کے لیے چلانے کے طریقے کیا ہوں گے، بنیادیں کیا ہوں گی، اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا اور انہوں نے اس بنیاد کو متعین کر دیا کہ مدرسہ ان اصول کے اوپر چلے گا۔ 150 سال سے کم و بیش مدرسہ اس اصول کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہوئی ہے، آج دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، وہ لوگ جو اس ایک مدرسے سے نکلے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا آپ کو جہاں بیٹھ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کر رہے ہیں۔ افریقہ کے ان جنگلات میں جہاں انسان جانوروں کی طرح رہتا ہے، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح خدمت قرآن کی کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ الہ العالمین یہ آدمی یہاں پہنچا کیسے ہے، اور پوچھو کہاں سے پڑھ کر کے آئے، 2-3 واسطوں کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہ دارالعلوم کا شاگرد ہے۔ پھر ایک خاص چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج بھی دنیا کو سمجھنا چاہیے۔ ان اکابر رحمہم اللہ نے ایک اصول متعین کیا اور مدارس کا اپنا ایک سرکل بنا دیا، ایک گھیرا۔ مدرسے کا کام صرف اور صرف تعلیم ہے، تربیت ہے اور کچھ نہیں۔ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھا، کون چلا گیا، مدرسے کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے اگر اس ملک کو غلامی کے پنجے سے نکالنا مدرسے کا مقصد تھا، بھی ملک کی آزادی کے بعد جیسے سوتا ہوا آدمی کروٹ لیتا ہے، کروٹ لے کر کے متعین کر دیا ہمارا کام سیاست نہیں ہے، ملک آزاد ہو گیا، ہمارا کام صرف تربیت اور دین کی تعلیم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی سیاست کیا ہے، الیکشن کس طرف چلنا چاہیے، اسمبلی کا الیکشن کس طرح ہونا چاہیے، یہ تو دور کی بات ہے۔ چیئرمینی کا الیکشن اپنے اپنے محلوں کے اندر ممبر، مدارس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میدان بالکل اس سے باہر ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف تعلیم ہے، تربیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مذہب کی بقا اور مذہب کا تحفظ ہمارا یہ مقصد ہے، بنیادی مقصد۔ اس سے آگے ہٹ کر کیا ہوتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اسی لیے ہم کسی گورنمنٹ سے کوئی پیسے کی امداد نہیں لیتے. یہ اصول آج کے نہیں ہیں. جس اللہ کے ولی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، اس نے جو اصول متعین کیے تھے اس وقت، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اس شخص نے اصول متعین کیے تھے. ہمارا کسی بھی حکومت کے، چاہے وہ اس زمانے کی حکومت انگریزی ہو یا اس کے بعد کی ہماری اپنی حکومت ہو، ہم نے حکومتوں سے اپنے رشتے کو توڑ رکھا ہے. مسلمان چندہ دیتے ہیں اور یہ ان کی قبولیت کی چیز ہے. اگر حکومتیں مدارس کو چلاتی، ان بچوں کے کھانے کا، پہننے کا، ان کے وظائف، ان کی ضروریات زندگی، حکومتیں ان کی ذمہ دار ہوتی، تو یہ حکومت کے اثر اور ان کے دخل سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے. انہوں نے جو نظام اپنا بنایا تھا اور وہ فراست ایمانی کی بنیاد پر تھا. 150 سال ہے، 10-20 مدرسے نہیں ہیں، 1000-2000 مدرسے نہیں ہیں، 50,000 مکتب اور مدرسے ہیں. تنہا ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. کیسے چل رہے ہیں؟ کون چلا رہا ہے؟ حکومتوں سے کوئی دھیلے کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ قوم خود اپنے بلبوتے کے اوپر اپنے مدرسوں کو چلاتی ہے، اپنے دین کی محافظ ہے، اپنے بچوں کو پڑھواتی ہے، ان کو حفظ قرآن کراتی ہے، ناظرہ پڑھواتی ہے، ان کو دین کی بنیادی تعلیم دلواتی ہے، دین کا عقیدہ سے. دنیا کے کسی مذہب کا یہ نظام نہیں ہے، اگر ہے تو صرف امت محمدیہ کا نظام ہے. وہ ممالک جن کا مذہب عیسائیت ہے، علم بردار ہیں، ان کے پیسے میں وہ طاقت ہے کہ دنیا کے پیسے میں وہ طاقت نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ وہ دنیا میں جس کے نظام کو چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں، جس کے نظام کو چاہتے ہیں بکھیر دیتے ہیں، جس کے نظام کو چاہتے ہیں اوپر اٹھا دیتے ہیں. اتنی طاقت کے باوجود وہ اپنے دین اور اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر پاتے. ان کے نظام کو جا کر دیکھو، ان کے ملکوں کے اندر ہر جگہ بڑی بڑی قیمتی جگہوں کے اوپر سٹی سینٹر میں بڑے بڑے چرچ بنے ہوئے ہیں، آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دروازوں کے اوپر مٹی کے ڈھیر ہیں، کوئی آتا نہیں، بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ کوئی سٹی سینٹر، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں چرچ نہ ملتا ہو لیکن دروازے بند ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس قوم کے مزاج میں 100، 125، 150 سال پہلے تک یہ بات تھی کہ کہیں یہ قوم بغیر چرچ کے نہیں رہ سکتی. لیکن موجودہ تہذیب و تمدن نے اس 100-125 سال کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ چرچ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان چرچوں میں کوئی جانے والا نہیں ہے. یہ صرف امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی قبولیت ہے من عند اللہ. اللہ کو یہ دین قیامت تک محفوظ رکھنا ہے، اور جب یہ محفوظ نہیں رہے گا اللہ کے حکم سے تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے،
یہاں اس کی حفاظت کے لیے یہ سبب متعین کیا گیا. اللہ نے مدارس کو کھول دیا. یہ قبولیت علماء دیوبند کو ملی ہے. ساری دنیا میں ہمارا تصور نہیں ہو سکتا تھا. افریقہ کے جنگلات کے اندر جہاں ہم پہنچے، جہاں حیرت ہوتی ہے کہ یہاں آدمی آ کر رہتا کس طرح سے ہے، لیکن مدرسہ ہے اور مدرسہ چل رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ مدرسے کا اپنا ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے. وہ دائرہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کون اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے، کون اٹھ کر چلا جاتا ہے یا اٹھا کر باہر کر دیا جاتا ہے، مدرسے کی زندگی کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے مدرسے آج تک قائم ہیں. اگر ان کے اپنے ماحول کے اندر کسی کو اقتدار سے ہٹانے کے اندر شرکت یا کسی کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھانے کے لیے مدد ہوتی تو ہر مدرسے، یہ مدرسے قائم نہیں رہ سکتے تھے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے. جو آ کر کے بیٹھتا اور وہ مخالف ہوتا مدرسے کا، ایک ہی طرف مدرسہ ہو سکتا ہے، جو آ کر کے بیٹھتا وہ ان مدرسوں کو برباد کرتا. لیکن ہم اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں. لیکن میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اگر قانونی طریقے پر ان مدرسوں کو اجاڑ نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ یہ مدرسے دستوری اعتبار سے آزاد ہیں. ملک کے دستور نے اختیار دیا ہے اقلیت کو کہ وہ اپنے مذہب کے لیے اپنے مدرسوں کو آباد کر سکتی ہے. گورنمنٹ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں کہ دخل نہیں دے سکتے. تو ان مدرسوں کو اجاڑنے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں بناتے ہیں. آج مدرسے ان کا شکار ہیں. نہیں کہہ سکتے، مدرسے ان کی مدد نہیں لیتے. جو لیتے ہیں ان کے نصاب تعلیم کے اندر دخل دینے کی بات ہوتی ہے، ان کے نظام تعلیم کے اندر دخل دینے کی بات ہوتی ہے. جنہوں نے لیا ہے وہ اس کو بھگتیں گے. وہ مدرسے جو آزاد ہیں، مسلم کمیونٹی جو کماتی ہے اپنا پیٹ کاٹ کر مدرسوں پر لگاتی ہے. حکومت دستوری اعتبار سے اس کے اندر دخل نہیں دے گی. تو اب کیا پروپیگنڈا ہے؟ بڑی سوچی سمجھی اسکیم صرف ہندوستان کے فرقہ پرست ذہن کی نہیں، ساری دنیا کے اندر اسلام کی تصویر بگاڑ کر یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اسلام کو سکھلانے کے لیے مدارس اسلامیہ ہیں، اس لیے مدارس دہشت گردی کا گڑھ ہے. جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. یہ ایک ایسی اسکیم اور پروپیگنڈا ہوا، ساری دنیا اس پروپیگنڈے کا شکار ہے. علاوہ امریکہ کا، علاوہ یورپ کے، نیو یارک کے اندر، واشنگٹن کے اندر، شکاگو کے اندر، لاس اینجلس کے اندر آج بھی مدرسے قائم ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آباد ہیں. نیو یارک کے اندر بنگلہ دیش کے لوگ پہنچے جو دارالعلوم دیوبند ہی سے ایک واسطے سے شاگرد ہیں اور دارالعلوم نیو یارک کو آباد کر دیا. بڑی بڑی عمارتیں لے لی، مدرسہ چل رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آباد ہے، گورنمنٹ کا دخل نہیں ہے. لیکن بڑی طاقتیں کھیل کھیلتی ہیں. اب
اپنے ملک کے اندر امن و امان، اور دنیا کے اندر مدرسوں کے اوپر ایک مصیبت کہ دہشت گردی ہے ان کے اندر۔ ترکی کے اندر مدرسوں کو بند کیا گیا، ایشیا کے ملکوں کے اندر اور افریقہ کے ملکوں کے اندر مدرسوں کو بند کیا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر بھی مدرسوں کے اوپر یہ ایک یلغار ہے کہ مدارس دہشت گردی کا گڑھ ہے۔ انتظامیہ کون پڑھانے والے ہیں ایک ایک کا پتہ، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کون پڑھنے والے ہیں ان کے پتے، ہر مدرسے کے ماحول میں کوئی خطرہ نہیں، ہمارا دل و دماغ اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی شخص دیش ویرودھی کام کرتا ہے، قابل گردن زدنی ہے، ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آبادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ کوئی دوسرا طبقہ ان قربانیوں کو پیش نہیں کر سکتا۔ ہم نہیں چاہتے، لیکن ہمارا ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ کی کتاب اور دین کی تعلیم دینا۔ مدرسے اس کے اندر عام ہے، ہم سینکڑوں سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے لڑکے ہیں پڑھتے ہیں، آسٹریلیا میں جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں جاؤ، یورپ کے ملکوں کے اندر جاؤ، اٹلی میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، برطانیہ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، امریکہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جاؤ، کہاں سے پڑھ کے آئے؟ دارالعلوم دیوبند سے آئے، یا بنگلہ دیش سے آئے، یا گجرات سے آئے، یا پاکستان سے آئے۔ تقسیم ملک سے پہلے لوگ دارالعلوم سے پڑھ کر گئے، ملک تقسیم ہو گیا، اپنے یہاں مدرسے بنا ڈالے۔ یہ مدارس کی زندگی ہے، لیکن ایک طبقہ ساری دنیا کے اندر ہے جو یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی کم و بیش 20-25 سال سے یہ سلسلہ قائم ہے۔ آج بھی مدارس کو متعون کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنے مدرسے اور اتنی مسجدوں کے اوپر گورنمنٹ کی وہ ایجنسیاں جو جاسوسی کرتی ہیں انہوں نے نظر پر رکھ رکھا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں اسی موضوع پر آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے دین کے بقا اور تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں ملک کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کون آ کر بیٹھتا ہے اور کون کرسی سے اٹھا کر باہر کر دیا، ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا تو ایک تعلق ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا ہی دین 1400 سال پہلے جس صورت میں اترا تھا اللہ کی قدرت سے محفوظ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ جو طاقتیں اس کو مٹانا چاہتی ہیں 1400 سال سے مٹتی رہی ہیں، بے نام و نشان ہوتی رہی، دین تو محفوظ ہے۔ دنیا کی وہ صفر طاقت جو امریکہ کے مقابلے کے اندر روس سمجھی جاتی ہے، جس نے تقریباً 90 سال تک اسلام کی جڑوں کو اکھاڑا، اسلامی ملکوں سے، ازبکستان سے، تاجکستان سے، قزاقستان سے، قرقیزستان سے، اور کتنے چھوٹے چھوٹے ملک تھے، اور یہ لگنے لگا کہ اسلام کی جڑ ختم ہو چکی ہے، اور اب یہاں اسلام نہیں پنپے گا، ختم ہو چکا، بھولی بسری چیز ہو چکی۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ ظالم حکومت افغانستان جیسے فقیر ملک کی دلدل میں پھنس کر پاش پاش ہو گیا اور ٹوٹا،
تو جس طرح سوکھی زمین پر بارش کے قطرات پڑتے ہیں اور زمین لہلاتی ہے، فوراً ہی مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی۔ اس سے سبق لینا چاہیے دنیا کی طاقتوں کو۔ مدارس کا کردار سیاست نہیں ہے، ہم تو صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے، ہمیں گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لینی ہے، ہم اپنے مدرسے اور مسجد کو خود چلاتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ اگر اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس مدرسے کے اندر نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر اس مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر اس مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس مدرسے میں عبادت کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ مدرسہ اور مسجد کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی دین ہے ہمارا، یہ بھی دین ہے ہمارا۔ ہم اپنے دین کے لیے کسی گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتے۔ دین کی حفاظت ہم کریں گے خدا کی توفیق سے۔ 1400 سال سے کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد کو اللہ کھڑا کرے گا، وہ مر جائے گی، اس کی اولاد کو کھڑا کرے گا۔ دین سرسبز و شاداب ہے اور یہی دین ہے، کوئی دوسرا دین سرسبز و شاداب نہیں رہا۔ اسلام تو اپنی جگہ کے اوپر زندہ ہے۔ میرے بھائی، اس بات کو سمجھنا چاہیے، مدرسوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی سرسبزی و شادابی در حقیقت اپنے دین اور شریعت اسلامیہ اور قرآن کی حفاظت اور اس کی تعلیم و تعلم کو مضبوط رکھنا ہے۔ ان کا کام وہی کام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک چیز تعلیم، جو بالکل ریڑھ کی ہڈی ہے دین کی۔ رسول اللہ دیتے دیتے دنیا سے تشریف لے گئے اور ایک طبقے کو کھڑا کر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب تک زندہ رہے یہ کام کیا اور تابعین کو کھڑا کر کے چلے گئے۔ تابعین جب تک زندہ رہے یہی کام کرتے رہے، تابعین کو کھڑا کر کے چلے گئے۔ امت نے اسی طریقے پر تعلیم گاہیں بنا دی، مدارس اسلامیہ کو بنایا۔ مدارس اسلامیہ کام کر رہے ہیں، دین محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے۔ کوئی اللہ کی کتاب امت کے سامنے اس مضبوطی کے ساتھ ان کے سینوں میں نہیں ہے جس طرح اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ آپ اگر چراغ لے کر دنیا میں ڈھونڈیں کہ کوئی عیسائی اپنی کتاب کا حافظ آپ کو مل جائے، ملے گا نہیں۔ کوئی یہودی تورات کا حافظ مل جائے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہی آپ لے لیجئے، میں کہتا ہوں کہ ملک میں لاکھوں مسجدیں ہوں گی لیکن مسجدیں کم ہیں اور حفاظ کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور یہ ان مدرسوں کا کام ہے جن کو یہ مدرسے کرتے ہیں۔ مدرسوں کی آبادی کے اس طریقے کی پوری امت کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کے اندر سے ان مدرسوں کی آبادی کے لیے دینا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ہے، اور ان موجودہ حالات کے اندر خصوصیت سے ان کی زندگی کے لیے
ہر جائز طریقہ کار کو اپنانا، شر اور فساد سے محفوظ رکھنا یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے، ورنہ ملک کی فرقہ پرست طاقتیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ مدرسے آباد رہیں یا ہمارا دین محفوظ رہے۔ ملک کے اندر ایک انقلاب آیا اور یہ لگتا تھا کہ انقلاب آنے کے بعد دین کا تحفظ، امن و امان کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جلدی کچھ نہ کرنا چاہیے، بلکہ 2-4-5 مہینے دیکھنا چاہیے کہ ملک کدھر چلتا ہے اور صوبے کو کس رخ پر لے کر چلایا جا رہا ہے۔ مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے اور مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ ایسے فیصلے ہوئے جن سے یہ لگ رہا ہے کہ صوبے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا، اقلیت اور اکثریت کے درمیان ظلم و ستم اور ماحول کے بگاڑنے سے اس کو محفوظ رکھنا، گورنمنٹ کے فیصلوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ادھر چل رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک جماعت کی حیثیت سے، جمعیت علماء ایک خادم جماعت ہے آپ کی، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اور رکنا چاہیے، بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی چیز کے ہمیں رک کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ سیاست صوبے کی کس طرح چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو آگ اگل رہے تھے ان کے اوپر قدغن لگانا، وہ چینل جو آگ اگل رہا تھا اس کے مالک کو جیل میں ڈالنا، جو ورکرز آگ لگانا چاہتے تھے ان کے اوپر انتہائی خطرناک دفعات لگا کر انہیں غازی آباد میں جیل کے اندر بند کر دینا اور انتہائی ایڈمنسٹریشن کا انتہائی سخت رویے کو اپنانا۔ کل نئے DGP کا یہ اعلان جو آج آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہے، یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس صوبے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اقلیتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہم اس سے زائد کیا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو ہم بھی تالی بجانے والوں کے اندر شریک ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بدقسمتی کا فیصلہ ہوگا کہ اگر ملک کے اندر امن و امان باقی نہ رہے اور عام ہلڑ بازوں کے ہاتھ میں امن و امان کو دے کر کے آگ لگا دی جائے، نہ ملک محفوظ رہ سکے گا، نہ اقلیت محفوظ رہ سکے گی، نہ اکثریت محفوظ رہ سکے گی۔ اس لیے میں عام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، جہاں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائیں، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت کریں، جو آدمی جس طرح مدد کر سکتا ہے مدد کرے۔ ان حالات کے اندر اور بھی دل لگا کر کے مدرسوں کو مستحکم اور ان کے نظام کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عقل ہے اور صحیح سوجھ بوجھ ہے تو سب سے بنیادی چیز ملک کے اندر امن و امان ہے۔ کسی آدمی کو امن و امان کو آگ لگانے کی اجازت دینا یہ ملک کی بربادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
مکہ معظمہ کے لیے پہلی دعا جو فرمائی تھی، جس کو قرآن نے 2 جگہ ذکر کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنائیے، ہر طرح کی ترقی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے جب امن رہے ملک کے اندر۔ اس لیے سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ اے اللہ اس شہر کو آپ کے حکم سے میں نے اپنی چہیتی اولاد کو، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہے، اسماعیل، اور سب سے بڑے نبی، نبیوں کے سردار کا باپ ہے، جو شہر آباد ہوا ہے، اے اللہ اس شہر کو یہ دے، یہ دے، یہ دے، لیکن سب سے پہلے امن دے۔ امن بنیادی کڑی ہے۔ اگر اوباش اور جوان سر پھرے جوانوں کے ہاتھ میں ملک کا امن و امن دے دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی، ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہے گا ملک کے اندر۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ملک کے امن و امان کو مضبوط کیا جائے، دہشت کے ماحول کو ختم کیا جائے۔ اگر ختم نہیں ہوگا امن و امان نہیں رہے گا۔ اس لیے میں یہ بات مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ انہیں صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ دیکھو چند ماہ صبر و استقلال کے ساتھ غور کرو، خاموشی کے ساتھ دیکھو ملک کی سیاست کس طرف چل رہی ہے۔ مجھے خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اسی ملک میں رہنے والے ہیں۔ ہم یورپ، امریکہ، آسٹریلیا ان ملکوں کی طرح مسلمان نہیں ہے، جہاں مسلمان دنیا کے ملکوں سے سمٹ کر روٹی روزی کمانے کے لیے آیا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اور غیر مسلم ایک ہی برادری کے لوگ ہیں۔ ٹھاکر ہندو ہے، ٹھاکر مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے، راجپوت مسلمان بھی ہے، بنیا ہندو ہے، بنیا مسلمان بھی ہے، برہمن ہندو ہے، برہمن مسلمان بھی ہے، تیاگی ہندو ہے، تیاگی مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے، راجپوت مسلمان بھی ہے۔ ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری شکل و صورت، رہن سہن، ہماری زبانیں، جو اکثریت کی زبان ہے وہی ہماری ہے۔ جو لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں وہ وہاں کی زبان اکثریت اور اقلیت بولتی ہے۔ جو تمل ناڈو میں رہتے ہیں، جو کیرلا میں رہتے ہیں، ملیالم بولتے ہیں، تامل بولتے ہیں، اپنی زبان اکثریت بھی وہی بولتی ہے، اقلیت بھی وہی بولتی ہے۔ ان کا پہناوا ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے۔ صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر امن و امان کو آگ لگانا، اس کا مطلب ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ملک کے رہنے والے اپنے ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں لاکھ افراد کو قربان کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہے۔ میرے بھائی وقت بہت ہو گیا اور میں تو 3-4 راتوں سے اسی مسجد کے اندر ہوں۔ اپنی نیند بھی میں بیمار ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اور نیند کا پورا نہ ہونا یہ میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، اور نہیں ہوتی۔ میں نے نظرات سے کہا تھا کہ مجھے 9 ساڑھے 9 بجے بولنے کا موقع دے، مگر انہوں نے دیتے دیتے وہی 10:30 بجا دیے۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اس مدرسے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی کا وہ کام جو کرتے کرتے آپ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے اس کام کو کیا، اور تابعین کے سپرد وہ امانت کر کے گئے رسول اللہ کی، تابعین نے اس کام کو کیا، تبع تابعین کے سپرد وہ امانت جو انہیں صحابہ سے ملی تھی دے کر کے گئے۔
امت نے برابر اسی طرح مدارس اسلامیہ کو شروع کر دیا. وہی امانت ہے رسول اللہ کی، تعلیم امت کی. اس امانت کو اب دنیا جدھر چل رہی ہے، مدارس کی حفاظت کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ملک کی سیاست سے اپنے مدارس کے ماحول کو، مساجد کے ماحول کو الگ رکھیں. ہمارا کوئی تعلق سیاست سے، جس آدمی کو سیاست کرنی ہے مدرسے کے اس ماحول سے باہر نکلے سیاست کرے. میں یہ نہیں کہتا ہوں سیاست مت کرو، مدارس کو سیاست کا مرکز نہ بناؤ ورنہ مدارس محفوظ نہیں رہیں گے. آدمی پڑھے پڑھائے، سیاست کرنا چاہتا ہے باہر جائے. جس طرح اس مسجد کو سیاست سے دور اس مدرسے کو بھی رکھا جائے گا. اور یہ مدرسے محفوظ ہیں. پارلیمنٹ کی کیا سیاست ہو رہی ہے ہم سے کچھ لینا دینا نہیں. اسمبلی کا الیکشن کیا ہو ہم سے کچھ لینا دینا نہیں. جو آ رہا ہے وہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں چندہ دیتا ہے. جو جیتا ہے وہ بھی مدد کرتا ہے. مدرسہ تو اسی طریقے پر چلتا ہے. ہارنے والا ہے اس کے بچے بھی پڑھتے ہیں، جو جیتنے والا ہے اس کے بچے بھی پڑھتے ہیں. ہمیں کیا لینا ہے سیاست سے؟ اگر سیاست کے کسی دل و دماغ کے گوشے کے اندر سیاست کی ادھر دھر پٹک کے اندر مساجد اور مدارس شریف یہ دروازے بند ہو جائیں گے اور امت کا خسارہ ہوگا. اسی طریقے کے اوپر مدارس کی حفاظت کرو، ذہن و دماغ کی حفاظت کرو. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی تعلیم دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مدارس اور مدارس کے لوگوں کو انسانیت کی مذہب سے اوپر اٹھ کر پیار و محبت کا سبق دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہیے. رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مسلمان بس مسلمان کے لیے، مسلمان کے سوا کسی کے لیے نہیں. غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ. صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ بھوکے کے پیٹ کو بھر دو، ننگے کو کپڑا پہنا دو. اللہ کا نبی فرماتا ہے کسی آدمی کو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو امر بالمعروف نہیں، کسی کو بھی اچھی چیز کا سبق دینا، تعلیم اور بری چیز سے روکنے کا ثواب جانتا ہے کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي عَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. کسی آدمی کو ایسی جگہ جہاں اسے راستہ نہ مل رہا ہو تجھے راستہ بتا دینا، ادھر سے چلے جاؤ پہنچ جاؤ گے. فرماتے ہیں لک صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے. اس کا مطلب ہے عبادت ہے. ارشادک الرجل، فرماتے ہیں آدمی، یہ نہیں فرمایا ارشادک المسلم، کسی مسلمان کو راستہ نہیں، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. بصرک للرجل الردیل بصر لک صدقۃ. اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی منزل تک پہنچا دینا، چاہے وہ اندھا مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. ترمذی کی روایت ہے اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ. راستے کے اوپر پتھر پڑا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کانٹا پڑا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی، مان لیجئے ہڈی پڑی ہے، لوہا پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، چبھ جائے گا، اگر تو نے اس کو ہٹا دیا فرماتے ہیں لک صدقۃ. یہ بھی عبادت ہے. اور صدقہ عبادت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب.
صدقہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے گناہوں پر جو اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس غصے کی آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو کسی آدمی کے ساتھ حسن سلوک کر، مذہب کی بنیاد پر نہیں. اگر مذہب کی بنیاد اور ثواب ملے گا، انسانیت کی بنیاد کے اوپر. مدرسوں کی یہ تعلیم ہے، یہ سبق مدرسوں ہی میں پڑھایا جاتا ہے. کسی کالج میں، یونیورسٹی کے اندر دنیا کے نہیں پڑھایا جاتا. مدرسوں کی یہی تعلیم ہے. اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے اسلام دہشت گردی، یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور اس کا مرکز صرف مدارس اسلامیہ ہیں اور کہیں یہ سبق نہیں دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اس تعلیم کو عام کرنا چاہیے. آپ جہاں ہیں، بازار میں ہیں، گاؤں میں ہیں، شہر میں ہیں، آپ جہاں ہیں پیار و محبت کو عام کریں. جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اقتدار کی طاقت ہے. آپ اقتدار سے الگ رہتے ہوئے انسانیت کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو مدد کرنے کے لیے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے، اللہ کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ کی تائید آپ کے کام کے اوپر ہوگی. اور یہ ہمارے ملک کی پرانی تاریخ ہے. ہمارے ملک کے دیہاتوں میں آج سے نہیں، آبادیوں میں سینکڑوں سال، میں کہتا ہوں ہزاروں سال سے ہندو مسلم، دیہات دیہات، شہر شہر، قصبہ قصبہ آباد ہے. اگر ملک کے مزاج کے اندر پیار و محبت نہ ہوتا تو یہ سینکڑوں سال پہلے آگ لگ چکی ہوتی. ہندو الگ ہوتا، مسلمان الگ ہوتا. کہیں تو نہیں ہے. دیہات در دیہات مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری روایت ہے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مذہب سے اوپر اٹھ کر کے. اس پرانی روایت کو زندہ رکھنا چاہیے. آج ہم ملک کے لیے اس کو کل گزشتہ سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. اور مسلمان اور خاص طریقے پر علماء کو، جن کے سامنے اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، زیادہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ارباب مدرسہ کو سال میں ایک آدھ مرتبہ برادران وطن کے سنجیدہ طبقے کو مدرسوں کے اندر بلانا چاہیے. ان کو دکھلانا چاہیے، ان کو بتلانا چاہیے کہ ہماری تعلیمات ہیں کیا. آپ کی طرف سے کوئی کھڑا ہونے والا تو رہے گا. آج کا اخبار کہہ رہا ہے کہ حکومت کی ایجنسیاں 2000 مسجد اور مدرسوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں. آپ کی طرف سے کوئی بولنے والا ہے؟ کوئی نہیں بولنے والا ہے. اس لیے کہ مدارس نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے رکھ لیا. غلط بات ہے. جس طرف ملک چل رہا ہے، جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات مستقبل کے اندر کس طرف لے کر چلتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اپنے لیے صحیح امن و امان کے راستے کو منتخب کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آپس میں پیار و محبت کو پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہماری پرانی روایت کو پھر دوبارہ زندہ فرمائے، اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے، اور ملک کے اندر امن و امان اور پیار و محبت کی فضا کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.